حویلی کے بڑے صحن میں غیر معمولی خاموشی تھی. دیواروں کے پیچھے سرگوشیاں گونج رہی تھی اور ہر چہرے پر حیرت پھیلی ہوئی تھی. دادا کے کمرے سے نکلنے والے ایک حکم نے سب کو ساکت کر دیا تھا. یہ کیسا فیصلہ ہے کہ برسوں سے میرا نام سونیا کے ساتھ جوڑا جاتا رہا اور آج اچانک میرا نکاح عبیرہ کے ساتھ طے کر دیا گیا؟ کیا کسی نے ایک لمحے کے لیے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی؟ ارحم نے دبے ہوئے غصے اور الجھن کے ساتھ کہا. ارحم، اپنی آواز آہستہ رکھو. اس حویلی میں فیصلے مشورے سے نہیں، حکم سے ہوتے ہیں، اور جب دادا جان کچھ کہہ دیں تو پھر بحث کی گنجائش نہیں رہتی. ارحم کی والدہ نے سنجیدگی سے تنبیہ کی. اور امی، میں حکم ماننے سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عبیرہ بھی بچی ہے اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہے. اس کے خواب ہیں، میں بھی ابھی میڈیکل کالج میں ہوں. پھر اتنی جلدی شادی کی، نکاح کی کیا ضرورت ہو گئی ہے؟ اور ہم نے گہری سانس لیتے قدرے نرم لہجے میں کہا. دادا جان نے ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے سے فیصلہ سنا دیا تھا، اور وہ سامنے نہیں بیٹھے تھے کہ ان کی باتیں سن سکتے. اگر سن لیتے تو شاید غصہ ہی کرتے. وجہ ہمیں نہیں بتائے گی، بس اتنا کہا کہ رخصتی ابھی نہیں ہوگی، اور جب تک عبیرہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی اسی گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گی. تم دونوں اپنی پڑھائی جاری رکھو، یہی بہتر ہے، والدہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا. دوسری طرف عبیرہ اپنے کمرے میں بیٹھی ماں کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں معصوم سا خوف تھا. امی، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری شادی ہو رہی ہے، لیکن مجھے تو ابھی ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں تو ابھی ڈاکٹر بننے کا خواب بھی دیکھ رہی ہوں. عبیرہ نے گھبراہٹ اور معصومیت کے ساتھ کہا. بیٹا، ہر لڑکی کی زندگی میں یہ دن آتا ہے، تمہارا بھی آ گیا ہے، لیکن ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی نہیں ہوگی. تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، اور جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گی تب تمہیں رخصت کیا جائے گا. امی نے نرم اور دلاسے کے انداز میں کہا. لیکن امی، ارحم بھائی کے ساتھ ہی کیوں؟ سب تو ہمیشہ کہتے کہ ان کی شادی سونیا باجی سے ہوگی. میں نے بھی ہمیشہ انہیں بھائی ہی سمجھا ہے. عبیرہ نے الجھن اور ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا تھا. آج کے بعد انہیں بھائی مت کہنا، یہ دادا جان کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے آگے ہم سب خاموش ہیں. تم بس اپنے دل کو مضبوط کرو اور فیصلہ قائم رکھو. امی نے سخت مگر مجبور لہجے میں کہا. اسی وقت ارحم اپنے کمرے میں تنہا کھڑا کھڑکی سے صحن کو دیکھ رہا تھا. اگر یہ صرف حکم ہے تو میں اسے مان لوں گا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس حکم کے پیچھے کون سا راز چھپا ہے، کیونکہ دادا جان کبھی بغیر مقصد کے قدم نہیں اٹھاتے. ارحم نے خود کلامی کسی انداز میں گہری سوچ کے ساتھ کہا. ارحم سیدھا سادہ انسان تھا، وہ برا انسان نہیں تھا، وہ سب کی مدد کرتا تھا. اس کے اندر انسانیت کا جذبہ تھا، اسی لیے تو وہ ڈاکٹر بن رہا تھا. اس خاندان کا پہلا ڈاکٹر وہ تھا، اور دوسری ڈاکٹر عبیرہ بننا چاہتی تھی. اس نے عبیرہ کو ہمیشہ اپنی چھوٹی کزن کی نظر سے ہی دیکھا تھا، اور اب اس کی نظروں کے انداز اگر بدلنے والے تھے تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. حویلی کے لمبے برآمدے میں نکاح کے بعد کی عجیب سی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی. رسم سادگی سے کمروں میں ادا ہوئی، مگر رشتے کی نوعیت بدل چکی تھی. دیواریں وہی تھی مگر نظریں بدلنے لگی تھی. امی، میں نے ہمیشہ ارحم کو اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے. میں اپنے اسکول کی ہر بات اسے بتاتی تھی، اپنے سارے مسئلے اس کے سامنے رکھ دیتی تھی، اور مجھے وہ سمجھاتا تھا. اب اچانک سب کچھ کیسے بدل جائے گا؟ میں خود کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ میرا شوہر ہے؟ عبیرہ نے الجھن اور دھیمی آواز میں کہا. بیٹا، رشتہ بدلنے سے لوگ فوراً نہیں بدل جاتے. تم پہلے کی طرح رہو، بس دل میں حد کا احساس رکھو، وقت کے ساتھ سب سمجھ آ جائے گا. امی نے نرمی اور سمجھانے والے انداز میں کہا. کچن میں تیل کی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. عبیرہ اپنے لیے فرینچ فرائز کاٹ رہی تھی کہ اچانک چھری انگلی پر لگی اور سرخ خون تیزی سے بہنے لگا. اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ عبیرہ نے درد سے سسکتے ہوئے کہا اور ہاتھ پکڑے تیزی سے مڑی. وہ دروازے پر ارحم سے ٹکرا گئی. اتنی تیزی سے کہاں بھاگ رہے ہو، اور یہ چہرہ اتنا زرد کیوں ہے؟ ارحم نے حیرانی سے کہا. کچھ نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں، بس اسے ہی جلدی میں تھی. عبیرہ نے گھبراہٹ اور نظریں چرا کر کہا. ارحم کی نظر اپنی شرٹ پر پڑی جہاں خون کا نشان واضح تھا. عبیرہ، رک جاؤ، تمہیں چوٹ لگی ہے اور تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ تم بھول گئی ہو کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں.
اور جب زخم دیکھ کر پہچان سکتا۔ ارحم نے سنجیدگی اور ہلکے غصے سے کہا، ہاں میں بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جانے والی تھی۔ ابیرہ نے بے دھیانی میں کہہ دیا۔ ارحم نے اس کو ایک نظر دیکھا اور بولا، پھر میں کون ہوں؟ اس کا مطلب تھا کہ میں تو پھر ڈاکٹر ہوں نا۔ اب وہ چپ ہو گئی، اور یہی موقع تھا کہ ارحم نے سوچ لیا تھا کہ بس اس کو بٹھا کر اس کے زخم پر پٹی کر دیتا، لیکن وہ آگے بڑھی، مگر اس نے ہاتھ پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ بیٹھ جاؤ اور ضد مت کرو، دکھاؤ کہاں لگی، ورنہ مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ ارحم نے حکم دینے والے انداز میں کہا، میں خود ٹھیک کر لوں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابیرہ نے جھجکتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب چوٹ تمہیں لگی ہے، خون میری شرٹ پر لگا ہے۔ ارحم نے ہلکی مسکراہٹ اور گہرے لہجے میں کہا، وہ میڈیسن باکس لے آیا، ادھر ہی بیٹھنا، اٹھ کر باغ مت جانا، میں بھی آیا۔ ارحم نے تاکید سے کہا۔ جب وہ لوٹا تو ابیرہ خاموش بیٹھی تھی۔ جب گھر میں نوکر موجود ہو تو میں خود کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارحم نے خفگی اور فکر کے ملے جلے انداز میں کہا، نجمہ خالہ کو فرنچ فرائز بنانی نہیں آتے، بس آلو تل دیتی ہیں، انہیں صحیح طریقہ نہیں آتا، اس لیے میں خود بنا رہی تھی۔ ابیرہ نے صفائی دیتے ہلکی ناراضگی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہاتھ استعمال نہیں کرو گی، آج فرنچ فرائز نہیں کھاؤ گی تو دنیا ختم نہیں ہو جائے گی۔ ارحم نے نرمی اور اپنائی سے کہا تھا جب وہ اس کی انگلی پر پٹی باندھ رہا تھا۔ تو چند لمحوں کی خاموشی میں دونوں کے دلوں کی دھڑکن صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آرام سے باندھے نا۔ ابیرہ نے مدھم آواز اور عجیب سی سنسناہٹ کے ساتھ کہا، جلدی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر زیادہ تمہارے ہاتھ تھامے رہا تو شاید تم مزید گھبرا جاؤ۔ ارحم نے دبے ہوئے احساس اور سنجیدگی سے کہا۔ پٹی مکمل ہوئی تو اسے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ جاؤ جا کر آرام کرو اور کوئی بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم نے رسمی سنجیدگی سے کہا۔ شام ڈلی تو ابیرہ کے کمرے کی میز پر ایک ڈبہ رکھا تھا۔ یہ آپ لے کر آئے ہیں؟ ابیرہ نے حیرانی اور دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، ہاں باہر سے تمہاری پسند کے لیے لایا تاکہ تمہیں لگے نہیں کہ میں نے تمہیں سزا دی ہے، لیکن اگلی بار خود کو زخمی مت کرنا۔ ارحم نے نرم مسکراہٹ اور خلوص سے کہا تھا، آپ پہلے بھی میرا خیال رکھتے تھے لیکن آج سب کچھ مختلف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ ابیرہ نے آہستہ اور الجھن سے کہا، شاید اس لیے کہ رشتوں کے نام بدل جائیں تو دل بھی خود کو نئے مطلب سمجھانے لگتے ہیں۔ ارحم نے گہرے اور سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں جہاں موٹی دیواروں پر وقت کی پرانی خوشبو بسی ہوئی تھی، وہاں ایک نام ایسا تھا جو دادا کے چہرے پر نرمی لے آتا تھا، اور وہ نام تھا زرمینا کا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی آنکھوں کا نور، ان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ۔ دادا نے اپنی بیٹی کے لیے وہ سب کیا جو انہوں نے کبھی کسی اور کے لیے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنے سخت اصول نرم کر دیے تھے، اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اس کی رائے کو اہمیت دی تھی، اور جب اس نے اپنے ہی کزن کے لیے دل میں محبت کا اقرار کیا تو انہوں نے اس محبت کو عزت دی۔ حالانکہ نکاح خاندان کے اندر ہی ہوا تھا، مگر یہ فیصلہ روایتی نہیں بلکہ دل سے کیا گیا تھا۔ فیصلہ تھا زرمینا کی رخصتی بیرون ملک ہوئی، اور اس دن کے بعد سے اس کی آواز صرف ایک شخص تک محدود رہی۔ وہ ہر بات صرف اپنے والد سے کرتی، ہر خوشی، ہر دکھ، ہر راز وہ انہی کے ساتھ بانٹتی تھی۔ حویلی میں باقی سب کے لیے صرف ایک یاد بن گئی تھی، مگر دادا کے لیے وہ آج بھی سانس کی طرح کبھی قریب تھی۔ ان دنوں دادا کے چہرے پر ایک انجانی سی پریشانی تھی۔ وہ پہلے کی طرح بلند آواز میں حکم نہیں دیتے تھے، نہ ہی صحن میں لمبی نشستیں جماتے تھے۔ اکثر اپنے کمرے میں خاموشی بیٹھے رہتے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی، مگر نگاہیں کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ گھر کے سب افراد یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید زرمینا کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوا ہے، شاید اس کی زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے، کیونکہ جب بھی دادا کے چہرے پر ایسی فکریں آئی تھی اس کا تعلق زرمینا سے ہی نکلا تھا۔ مگر اس بار وہ کہیں سے کچھ اور کہہ رہے تھے، نہ بیٹوں سے نہ پوتوں سے۔ حویلی میں ایک بار پھر پرانی کیفیت جنم لے رہی تھی، جب سوال سب کے دلوں میں ہوتے تھے مگر جواب صرف ایک شخص کے پاس تھا، اور وہ شخص خاموش تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نئے فیصلے کی بنیاد رکھی جا رہی ہو، جیسے کسی راز کی دیوار آہستہ آہستہ اونچی کی جا رہی ہو۔ اس راز کا تعلق شاید زرمینا سے نہیں
बल्कि इस हवेली में आने वाले कल से था। वक्त खामोशी से आगे बढ़ता रहा। किताबों के ढेर, नोट्स की फाइलें और रात की जागती आंखें आखिरकार रंग लाई। अमीरा की हाउस जॉब शुरू हो गई और इसी अस्पताल में जहाँ हम बतूल डॉक्टर अपनी पहचान बना चुका था, उसे भी जगह मिल गई। सफेद कोट पहनकर आईने के सामने खड़ी अबीरा ने गहरा सांस लिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका ख्वाब मैंने बचपन से देखा था। आज मैं सिर्फ तलवा नहीं बल्कि डॉक्टर की हैसियत से इस अस्पताल में कदम रखूंगी। अबीरा ने पुरएतमाद मगर धीमी आवाज में कहा। वो इस वक्त दरवाजे पर दस्तक दी। डॉक्टर साहिबा तैयार हैं या अभी भी ख्वाबों में खड़ी है? क्योंकि अस्पताल वक्त का इंतजार नहीं करता और मैं नहीं चाहता कि आपका पहला दिन लेट हो। और हमने हल्की मुस्कुराहट और छेड़ने वाले अंदाज में कहा, मैं लेट नहीं हूँ और ना ही ख्वाब में हूँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ और आपको मुझे डॉक्टर साहिबा कहने की आदत टाल लेनी चाहिए। अबीरा ने संजीदगी में छुपी मुस्कुराहट के साथ कहा था, डॉक्टर साहिबा कहना आसान है, लेकिन याद रखना कि यहाँ सबको नहीं मालूम। आप सिर्फ मेरी कॉलीग नहीं बल्कि मेरा निकाह भी आपसे हो चुका है। और हमने गहरे और मोहतात लहजे में कहा था, और यही बेहतर है कि किसी को मालूम ना हो। मैं नहीं चाहते कि लोग मेरी काबिलियत से ज्यादा मेरे रिश्ते को देखें। मैं चाहती हूँ कि पहचान मेरी मेहनत से हो। अबीरा ने मजबूत लहजे में कहा। अस्पताल की राहदारियों में कदम रखते हुए दोनों के दरमियान एक नया सा वास्ता भी था और एक अनजानी सी कुर्बत भी। घर वाले कह रहे थे कि जैसे ही तुम हाउस जॉब शुरू करोगी, साथ ही बाकायदा शादी की तकरीब भी कर दी जाएगी ताकि सब कुछ मुकम्मल हो जाए। अरहम ने संजीदा अंदाज लिखा था, क्या वाकई सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा या सिर्फ एक और रस्म अदा होगी? क्योंकि निकाह के बाद भी हमने अपनी जिंदगियां अलग अलग गुजारी हैं और अब अचानक सब बदल जाएगा। अबीरा में सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, हम दोनों डॉक्टर हैं, हम एक दूसरे की रूटीन समझ सकते हैं। शायद यही सोच कर के फैसला किया गया कि मस्ता नहीं होगा, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या दिल भी इतनी आसानी से रूटीन के मुताबिक ढल जाते हैं? और हमने गहराई से कहा, दिल को वक्त देना पड़ता है और शायद हमें भी वक्त ही समझाएगा कि हम सिर्फ कजन नहीं रहे बल्कि जिंदगी के साथी भी हैं। अबीरा ने संभले मगर नरम लहजे में कहा। दोनों चंद लम्हे खामोश खड़े रहे। फिर एक नर्स ने आकर फाइल थमा दी। डॉक्टर अरहम इमरजेंसी में आपको बुलाया जा रहा है और डॉक्टर अबीरा आपकी पोस्टिंग आज इन्हीं के इवेंट में है। नर्स ने रस्मी अंदाज में कहा। तो फिर लगता है किस्मत ने हमें सिर्फ रिश्ते में नहीं बल्कि ड्यूटी में भी एक साथ बांध दिया है। और हमने हल्की सी मुस्कुराहट और मायनी ख्यास लहजे में कहा, शायद यही आगाज है इस कहानी का जिसे हम दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं। अबीरा ने पूरा एतमाद मगर धड़कते दिल के साथ कहा था। और हम अबीरा के साथ नॉर्मल तरीके से पेश आने की कोशिश करता था, उसका ख्याल करने की कोशिश करता था, लेकिन अबीरा दूर दूर रहती थी। कभी कभी वो सोचने पे मजबूर हो जाता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पसंद ही नहीं करती, क्योंकि अबीरा इतनी खूबसूरत थी कि उसे कौन पसंद नहीं करेगा और हम इसको पसंद करते थे। सोनिया कमरे में अकेली बैठी अपनी आंखों में जलती हसरत छुपाने की कोशिश कर रही थी। इतने साल इंतजार के बाद भी मेरा रिश्ता अरहम के साथ नहीं हुआ और वो भी तो कभी मेरी तरफ नहीं देखता और उसे अबीरा के साथ निकाह कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है? सोनिया ने गुस्से और नफरत की मिले जुले अंदाज में कहा, मैंने तो अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं की, फिर भी हर बात उनकी कोई ना कोई खूबी दिखती और अभी छोटी सी अबीरा जिसने अभी हाउस जॉब शुरू की है और सब कुछ हासिल कर लेगी। सोनिया ने हसरत और तलखी से कहा। उसी दौरान अस्पताल में अबीरा अपने यूनिट की फाइल्स लिख रही थी और कदम कदम पर अरहम उसके करीब से गुजरता था। अबीरा, ये फाइल यहाँ रख दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मरीज की रिपोर्ट में कौन सी चीज सबसे अहम है। अरहम ने संजीदा मगर हल्की नरमी के साथ कहा था और अबीरा ने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये वही अरहम है जो घर में मेरा शौहर है और अब अस्पताल में मेरा सीनियर भी? मुझे कभी ख्याल क्यों नहीं आया कि दोनों हैसियतें एक साथ महसूस हो सकती होंगी। अबीरा ने हैरत और धीमी बेचैनी से कहा। अरहम ने अपनी आदत के मुताबिक खामोश रहते हुए कदम बढ़ाए और इसके लिए एक नुक्ता वाजिया किया। ये सब जिंदगी का हिस्सा है अबीरा, तुम्हें बस अपना काम करना है
اور میوزوں کے ساتھ پیشہ ور رہنا ہے، باقی سب وقت کو سمجھا دے گا۔ ارحم نے پرسکون مگر مضبوط انداز میں کہا۔ حبیرہ نے تھوڑی دیر کے لیے خود سے کہا، یہ سب کچھ عجیب ہے، لیکن یہی تو زندگی ہے، ہمیں بس اس کے ساتھ چلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وقت کیا سکھاتا ہے۔ حبیرہ نے سوچ اور عزم کی ملے جلے لہجے میں کہا تھا۔ حبیرہ ہسپتال کی یونٹ میں اپنے کام میں مصروف تھی اور ارد گرد ہاؤس جاب کرنے والی دوسری لڑکیاں بھی موجود تھی۔ وہ ابھی تک نہیں جانتی تھی کہ ان کا سینئر ڈاکٹر ارحم اس کا شوہر ہے۔ یہ ڈاکٹر ارحم کتنے ہینڈسم ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، ان کے کندھے کتنے چوڑے ہیں، ہاتھ کتنے مضبوط ہیں، کوٹ پہن کر اور بھی زیادہ دلکش لگتے ہیں۔ ایک لڑکی نے ہنستے ہنستے اور مزاحیہ انداز میں کہا، میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں ان کو اپنا نمبر دے دوں اور ٹرائی مار لوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے پسند کر لیں، سنا ہے بہت امیر ہے، حویلی میں رہتے ہیں، میری تو لائف سیٹ ہو جائے گی۔ دونوں لڑکیوں نے تھوڑی ہچکچاہٹ اور دل میں حسد کے ساتھ کہا تھا، تم کچھ کیوں نہیں بولتی حبیرہ؟ تمہیں مردوں میں دلچسپی نہیں ہے؟ اتنا اچھا ہمارا سینئر ڈاکٹر ہے اور ہمارے بیچ کو ہی گائیڈ کرنے والا، تم بھی آنکھیں سیکھ لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ تیسری لڑکی نے تھوڑا چڑچڑاتے ہوئے کہا، اور یہ ان کا روز کا معمول تھا، وہ جان بوجھ کر بات کرنے کی کوشش کرتی، کسی بات کے بارے میں پتا ہوتا پھر بھی پوچھ لیتی۔ ایک لڑکی نے تو جان بوجھ کر طبیعت کا بہانہ کیا کہ اسے بہانے ارحم اس کو ہاتھ تو لگائے گا۔ حبیرہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ باتیں سن کر مجھے اس لیے غصہ نہیں آ رہا کہ وہ ارحم کے بارے میں کہہ رہی ہے، بلکہ اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ وہ یہاں کام کرنے کے لیے آئی ہیں اور ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں۔ مجھے حیرت ہے، میرے دل میں ایسے جذبات کیوں نہیں اٹھ رہے۔ حبیرہ نے سوچ اور ہلکی تیزی کے ساتھ کہا۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکیوں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ڈاکٹر ارحم حبیرہ کے لیے زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ ارحم تمہارا زیادہ خیال رکھتے ہیں، لگتا وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ ایک لڑکی نے ہلکی چھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور چھیڑتے والے انداز میں کہا۔ حبیرہ دل ہی دل میں سوچتی، میں اپنی پرسنل باتیں کسی کو نہیں بتا سکتی، ورنہ وہ کہیں گے تمہاری کزن ہے، تمہیں تو ہمیں نمبر دو یا ملاقات کرواؤ اور سب پیچھے پڑ جائیں گے۔ حبیرہ نے محتاط اور سوچ بھری آواز میں کہا۔ ایک دوران ایک ساتھی ڈاکٹر نے بھی ارحم کے سامنے کہہ دیا، اس دفعہ بیج میں بڑی خوبصورت لڑکیاں آئی ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت تو وہ حبیرہ ہے۔ ارحم بڑی مشکل سے جذبات میں قابو پایا، ورنہ اس کا منہ توڑ دیتا اگر اس کی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا۔ ابھی وہ اپنی شادی کو، اپنے رشتے کو آفیشل نہیں کرنا چاہتے تھے، اگر کر دیتے تو یہ سارے مسئلے ہی حل اور ختم ہو جاتے۔ تم بھی نہ حبیرہ، قسم سے لگتا ہے تمہارے اندر دل ہی نہیں ہے، پہلے تم اپنے دل کا علاج کرواؤ۔ تمہارے اندر کوئی کرنٹ نہیں ہے کیا؟ اتنی خوبصورت ڈاکٹر تمہارے آگے پیچھے پھرتا ہے، تمہارا خیال کرتا ہے، تمہیں تو چاہیے کہ تم اس کو پٹا لو۔ ساتھی ڈاکٹر نے ہلکی ناراضگی اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ حبیرہ نے دل ہی دل میں سوچا، دادا نے مجھے ایک عجیب سی صورتحال میں ڈال دیا ہے اور یہی صورتحال ارحم کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا پڑتا ہے اور باہر والوں کے لیے سب کچھ معمول کے مطابق دکھانا پڑتا ہے۔ حبیرہ نے دھیمی اور سنجیدہ سوچ کے ساتھ کہا تھا۔ دادا کی طبیعت بھی آج کل خراب رہتی تھی، وہ بھی ابھی اسپتال میں آتے جاتے تھے۔ ہاؤس جاب کا حصہ تھا کہ نئی ڈاکٹر سے نائٹ ڈیوٹی بھی کرائی جاتی تھی، کیونکہ نئی ڈاکٹرز کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ نائٹ ڈیوٹی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے جب حبیرہ کی نائٹ ڈیوٹی لگی تو اس کے چاچو نے انجیکشن اٹھا لیا کہ اب کیا ہمارے گھر کی لڑکیاں رات رات پر باہر رہیں گی، اس کو اتنی چھوٹ دینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ان کا نشانہ سیدھا حبیرہ کے والد کے اوپر تھا، جو کہ اس گھر کے منچلے بیٹے تھے۔ اگر اس طرح کی باتیں اور ہوتی تو شاید حبیرہ کا کیریئر مشکل میں پڑ سکتا تھا، لیکن پھر حبیرہ کے والد صاحب نے کہا کہ اکیلی تھوڑی ہوتی ہے، وہاں پر ارحم بھی نائٹ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہاں پر رہے گا وہ اس کا خیال رکھنے کے لیے، اور ویسے بھی ساری زندگی بھی تو اس میں ہماری بیٹی کا خیال ہی رکھنا ہے، ابھی سے رکھے گا تو کیا ہی برا ہے۔ ایسے میں چاچو چپ ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے۔ ان کا کیا مطلب تھا یہ کوئی سمجھ نہ سکا، لیکن حبیرہ کے والد صاحب سمجھ گئے تھے کہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ ایک دن رات کا وقت تھا جب
ابیرہ اسپتال میں نائٹ ڈیوٹی کرے گی اور تھوڑی ڈری ہوئی بھی تھی کیونکہ رات کے ٹائم اسپتال بڑا ہی عجیب اور خاموش لگ رہا تھا، اور آج ہی صبح سامنے آنے والے ایک پیشنٹ نے اس دنیا سے گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ابیرہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اسی پیشنٹ کی روح آس پاس کہیں موجود ہے۔ جب ارحم وہاں پر آیا اور ابیرہ پوری طرح سے ڈر گئی اس کی آہٹ سے، اور پھر وہ چیخ اٹھی۔ ارحم نے اسے حیران ہو کر دیکھا اور کہا، جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو یا پھر مجھے دیکھ کر ایسے ڈر رہی جیسے میں کوئی جین چوڑے لوں؟ ایسی بات نہیں ہے ارحم بھائی۔ ابیرہ کی زبان خود ہی رک گئی اور ارحم نے سر پکڑ لیا۔ کیوں تم مجھے بار بار بھائی کہتی ہو؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ بار بار بھائی کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ابیرہ نے کہا، واقعی نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ارحم نے کہا، نہیں ٹوٹتا، لیکن کون کہتا ہے اپنے شوہر کو بھائی؟ تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے، اب اس عادت کو چھوڑو۔ تمہاری ہاؤس جو پوری ہونے میں کتنا ٹائم رہ گیا؟ صرف 3 مہینے، اس کے بعد ہماری شادی ہے، یہ بات پتہ ہے نا تمہیں؟ دراصل ان دنوں گھر میں انہی کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ 3 مہینے میں کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں تھا، شادی کی تیاری بھی کرنی تھی، اور یہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ بس اب جب پورا ہو جائے گا وقت تو پھر شادی ڈائریکٹ کرا دی جائے گی۔ اب انہوں نے بھی یہ باتیں سنی تھی لیکن کوئی ریاکشن نہیں دیا تھا، اور اس طرح ہم کو بھی پتا تھا کہ ابیرہ نے کہا ہے، جی پتا ہے مجھے یہاں سے میں نکلوں گی ڈاکٹر بن کے تو سامنے میری ڈولی تیار ہوگی، اس کے اندر مجھے دھکا دے دیا جائے گا۔ لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور چھوٹے چاچو اور چاچی تو اسی کوشش میں لگے ہیں کہ میں جاب بھی نہیں کروں۔ ابیرہ کے لہجے میں اداسی تھی اور ہم تھوڑا قریب آیا، پتہ نہیں کیوں اسے قریب آنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ابیرہ نے ایک قدم پیچھے کیا اور ہم نے بات نوٹ کی تو وہ بھی فوراً رک گیا، لیکن پھر خود ہی بول اٹھا، کہنے لگا کہ قریب میں اس لیے آ رہا ہوں تاکہ تم میری آنکھوں میں دیکھ سکو اور اس بات کو ایک دفعہ غور سے سن سکو کہ تمہاری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ وہ اتنا قریب کھڑا تھا کہ ابیرہ کو اس کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا۔ میں نہیں ہے، اور ہم نے یہ بات کسی حکم دینے کے انداز میں نہیں کہی تھی بلکہ یقین دلانے کے انداز میں کہی تھی، اسی لیے تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بات کو سنجیدہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی بولے، کچھ بھی کہے، تمہاری زندگی اور قسمت کا جو آخری فیصلہ ہوگا میں خود کروں گا، اور یقین مانو میں تمہارے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہیں کروں گا، لیکن میری تم سے ایک گزارش ہے۔ اس نے نہایت پیار سے کہا تو ابیرہ بھی بول پڑی، جی کیا بات ہے بتائیں؟ اور ہم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب ہماری شادی قریب آ رہی ہے تو تم دل سے اس رشتے کو قبول کرنے کی کوشش کرو۔ ہمیں جو وقت ملا تھا ہم اس وقت میں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے تھے، بھلے ہی ہم نے سارا بچپن ایک ساتھ گزارا، لیکن پھر بھی ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن تم نے یہ سارا وقت مجھ سے دور دور بھاگنے میں ہی گوا دیا ہے۔ اگر تم مجھے سمجھ آتی تو شاید ابھی تک تمہیں مجھ سے محبت ہو جاتی، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ مجھ پر بھروسہ کرو کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور ہم نے ساری زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے۔ ڈرا نہیں کرو مجھ سے، میری موجودگی میں انکمفرٹیبل مت ہوا کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا؟ مجھے دیکھتے ہی تمہارے چہرے کے جذبات پتہ جاتا ہے۔ تم میرے سامنے ہنستی نہیں ہو، دل کی بات نہیں کرتی ہو، یہاں تک کہ اگر تمہیں میڈیکل کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تم وہ بھی نہیں پوچھتی ہو۔ ابیرہ چپ چاپ یہ باتیں سن رہی تھی کیونکہ وہ ایسا ہی کرتی تھی، اور ہم تھوڑا اور قریب آر کہنے لگا کہ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے کے اوپر سوچو گی۔ ابیرہ نے دھیمی لہجے میں کہا، میں اس معاملے میں سوچوں گی۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ یہ بات نہیں بولے گی تو ارحم دور نہیں ہٹے گا۔ اب ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، ڈرو نہیں، اور اگر تمہیں یہاں بیٹھنے میں ڈر لگ رہا ہے تو تم میری کلینک میں آ کے بیٹھ جاؤ، میرے روم میں بھی جاگ رہا ہوں۔ ارحم وہاں سے چلا گیا۔ اسے سوچا تھا کہ شاید ابیرہ آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی، اور ارحم کو یہ پتا تھا کہ جو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسپتال میں نائٹ ڈیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر ہر ٹائم اویلیبل رہے، ڈاکٹر بھی سو جاتا ہے اور کبھی کبھی سٹاف بھی سو جاتا ہے،
नाइट ड्यूटी का मतलब ये होता है कि बहुत ही कोई इमरजेंसी हो तो फिर डॉक्टर को जगाया जाता है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं जगाया जाता। लेकिन अबीरा को नींद नहीं आ रही थी और वो हर टाइम अलर्ट होकर बैठी रहती थी। रात का अस्पताल खामोश हुआ था, हालों में सिर्फ हल्की लाइट्स चल रही थी। अबीरा अपने काम में मसरूफ थी, किताबें और फाइलें उसके इर्द गिर्द बिखरी हुई थी कि अचानक उसके पेट में शदीद दर्द हुआ। वो रखी हुई फाइलें छोड़कर भागी और फर्श पर स्लिप होने के खतरे के बावजूद कॉरिडोर में दौड़ने लगी, हर दफा पागलों की तरह भागती। क्योंकि क्या हो गया अबीरा? और हमने गुस्से और फिक्र के मिले जुले अंदाज में कहा, मेरी तबीयत खराब है। अबीरा ने दर्द और झिझक के साथ कहा, क्या मतलब, क्या हो गया तुम्हें? और हमने तशवीश और संजीदगी से कहा, मुझे वो हो गया, मुझे उसकी ज़रूरत है। अबीरा ने शर्म और हल्की बेचैनी के साथ कहा, अबीरा शर्माई क्यों हो, परेशान हो? इसमें शर्माने की क्या बात है? सीधी बात करो, पीरियड्स हो गए हैं, ये हर किसी को होते हैं और हम डॉक्टर्स हैं। अगर हम इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमने नॉर्मल और पेशा अंदाज में कहा था। अबीरा ने अभी भी नजरें झुकाई हुई थी, अभी वो शर्मा रही थी। और हमने उसे अपनी क्लिनिक में ले जाकर बेड पर बिठाया, जहाँ वो मरीजों को चेक किया करता था। लेट जाओ, अब मैं देखता हूँ। और हमने नरमी और जिम्मेदारी से साथ कहा, ये देखो, मार्केट में एक कमाल किस्म का प्रोडक्ट आया है, इसे हीटिंग पैड कहते हैं, इससे दर्द फौरन कम हो जाता है। और हमने सिखाने वाले अंदाज में कहा, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? अबीरा ने थोड़ा हिचकिचाहट और दिलचस्पी के साथ कहा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम लेटी रहो। और हमने पुरसुकून और मोहतात अंदाज में कहा, और हमने हीटिंग पैड से अबीरा के पेट पर हल्की हल्की टकोर करना शुरू किए। क्या हो गया है, शर्मा क्यों रही हो? शौहर हो तुम्हारा, और वैसे भी डॉक्टर और मरीज का कोई पर्दा नहीं होता। अभी तुम मरीज भी हो और मेरी बीवी भी। और हमने नॉर्मल और थोड़ा सा मजाक के अंदाज में कहा था। अबीरा ने कहा, बस करे ना, बस हो गया, इतना काफी है। और हमने कहा, 5 से 10 मिनट तक टकोर करनी होती है, तब जाकर तो आराम आएगा तुम्हें। और वैसे भी मैं तुम्हें दर्द में कैसे देख सकता हूँ? तुम्हें तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अबीरा, मोहब्बत होगी मुझे तुमसे, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारा करना चाहता हूँ, अच्छे दोस्तों की तरह। मुझसे शर्मा नहीं, डर नहीं मुझसे। मेरे लिए मोहब्बत का तकाजा यही है कि तुम मुझे दिल और जान से कबूल कर लो, सिर्फ अपनी वजूद तक नहीं बल्कि अपने दिल और रूह तक भी रसाई दो, तब जाकर मैं इस रिश्ते को महसूस कर पाऊंगा। और हम बोल रहा था और अबीरा खामोश थी। तुम सोचती होगी ना, हमेशा मैं ही क्यों बात करता, हमेशा मैं ही ऐसी बात सामने लेकर आता जो शायद तुम्हें भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं मर्द हूँ, ये मेरी फितरत है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह शर्माने लगूंगा तो चीजें किस तरह से वर्क करेंगी? वैसे भी हमारे रिश्ते की कशिश मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये बात मुझे तब से पता है जब से हमारा निकाह हुआ है। कुछ तो बोलो, अब खामोश क्यों? अबीरा अरहम के हाथों की तरफ देख रही थी। बहुत ही मजबूत हाथ थे उसके, ऐसे हाथ जिनको कोई भी लड़की थामना चाहेगी। और अभी वो हाथ उसको सुकून पहुंचा रहे थे। उसने हल्का सा हाथ अरहम के हाथों की तरफ बढ़ाया। शायद उसका हाथ थामकर ये कहना चाहती थी कि मेरे दिल में भी आपके लिए कुछ है। और अरहम भी ये महसूस कर रहा था कि कब अबीरा उसका हाथ थाम ले और उसे यकीन दिला दे कि वो एक तरफा मोहब्बत में नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ भी जज्बात है। बस वो शर्माती घबराती रही, क्योंकि ये उसकी फितरत है। लेकिन इतनी देर में अचानक सोनिया अस्पताल में दाखिल हुई और ऊंची आवाज में बोली, अच्छा तो यहाँ पर ये हो रहा है, वहां पर घर सब लोग तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें क्या पता कि तुम लोग तो पहले ही सौगात मना ली हुई है। सोनिया ने गुस्से और हसद के मिले जुले जज्बात में कहा था, क्या बकवास कर रही हो, अपनी जुबान पर काबू रखो। और हमने गुस्से और सख्ती के साथ कहा था, काबू नहीं रखूंगी, बताऊंगी सबको कि यहाँ पर इन दोनों को पढ़ने और काम करने के लिए भेजा गया था, और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जाहिर है जब एक जगह ये काम करेंगे तो कंट्रोल कैसे होगा। ये अस्पताल थोड़ी है, ये तुम लोगों का डेटिंग सेंटर है।
اور اگر میں نہیں آتی تو پتہ نہیں اس کے بعد کیا کیا ہو رہا ہوتا۔ سونیا نے چیخ چیخ کر اور دھڑکتی ہوئی آواز میں کہا۔ ابیرہ گھبرا کے اور پیچھے کی طرف چکی۔ میں تو چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی کہ تم لوگ شادی سے پہلے یہ سب کچھ کر چکے ہو، تو شادی کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ کیوں ماں باپ کا پیسہ ضائع کرتے ہو؟ سونیا نے دھڑکتے اور غصے بڑے انداز میں کہا، اور ہم نے فوراً اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ سونیا پیچھے کی طرف جا گری، مگر سے کوئی سنبھال گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ سب دیکھ دادا جان کو کون سمجھائے گا؟ اور ہم نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے انداز میں کہا۔ ابیرہ بھی بری طرح گھبرا گئی۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ یہی چاہتے تھے کہ بات کسی طرح دادا جان تک نہ پہنچے، اور دادا جان نے خود ہی دیکھ لیا تھا، کیونکہ دادا جان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو اسی ہسپتال میں آتے تھے۔ لگتا ہے رات کے ٹائم ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور گھر میں کوئی تھا نہیں، تو سونیا ہی ان کو ہسپتال لے کر آئی تھی، اور اسی طرح لے کر آئی تھی کہ ارحم ہی علاج کرے گا۔ اور اصل میں یہاں کیا ہو رہا تھا انہوں نے دیکھ لیا۔ اب کوئی بھی بات، کوئی بھی جواز صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ سونیا کے کانوں میں تو وہ گانا بجنے لگا کہ اب جا کے ابا آیا میرے دل کو اور چین کو قرار، جیسے اس کی ہر سوچ، ہر خوف، ہر شک کی تال میں دھڑک رہا ہو۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ بس اب دادا جان دونوں کو خوب ڈانٹیں گے، باتیں سنائیں گے، بدمزگی ہوگی، اور ساری زندگی جو ابیرہ سب کی لاڈلی رہی ہے آج اس کا امیج بھی خراب ہو جائے گا، اور ہم جو محلے اور خاندان کا چاکلیٹی ہیرو بنا ہوا تھا آج اس کی بھی عزت ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کیونکہ ابیرہ لیٹی ہوئی ہے اور ہم اس کے اوپر جھکا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ ابیرہ کے اوپر ہے۔ نہایت ہی معیوب حرکت۔ سونیا نے خوف اور حسد کے ملے جلے انداز میں سوچا۔ اچانک دادا جان آگے پڑے اور ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ سونیا کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بس یہ تو ابیرہ کے چہرے پر بھی پڑے گا۔ سونیا نے گھبراہٹ اور حیرت کے ساتھ سوچا، لیکن دادا جان نے اپنا ہاتھ ابیرہ کے سر پر رکھا اور کہا، بیٹا طبیعت خراب ہے، جا کر آرام کرو، کسی جگہ بیٹھو، یا پھر چاہتی ہو تو گھر لے چلتا ہوں۔ دادا جان نے نرمی اور محبت کے ساتھ کہا تھا۔ ابیرہ نے سر ہلایا اور دادا جان اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر حویلی واپس لے۔ ارحم کو ایک لفظ بھی نہیں بولا اور سونیا حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہوا، ایسا کیسے ہو گیا؟ سونیا نے حیرت اور کنفیوژن کے ساتھ کہا تھا۔ اگلے دن دادا جان نے تینوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ مجھے تینوں سے بڑی ہی ضروری بات کہنی ہے، دادا جان نے سنجیدگی اور احتیاط کے ساتھ کہا۔ اب وہ تینوں حیران کھڑے تھے، آخر کیا بات کرنی ہے؟ ارحم، ابیرہ اور سونیا نے ایک ساتھ خوف اور تجسس کے ملی جلی انداز میں کہا تھا۔ دادا جان کے کمرے میں سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ہسپتال میں دادا نے کوئی تماشا نہیں کرنا تھا، اس لیے چپ ہو گئے، لیکن اب لگتا ہے بند کمرے کے اندر ان کی خوب عزت افزائی ہوگی اور ان کو خوب باتیں بنائی جائیں گی۔ ہلکی روشنی میں ان کے چہرے پر غم اور یادیں ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ ہر ایک کی سانسیں جیسے رک سی گئی تھی۔ آج میں تمہیں اس حویلی اور خاندان کے کسی کردار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے سوائے میرے اور بڑے بیٹے کے، جو اس وقت ذرا ہوش میں تھا، تمہاری پھوپھو، جو میری سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی، اکلوتی بیٹی تھی۔ دادا جان نے دھیمی مگر گہرائی سے بھرپور آواز میں کہا۔ اور ہم ابیرہ اور سونیا سب کے منہ کھلے کے کھلے رکھے۔ سب کے دل میں حیرت اور کنفیوژن چھا گئی۔ یہ سن کر کہ ان کو ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ دادا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ میری 2 بیٹیاں تھیں اور میری پہلی بیٹی مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت تھی، اور پہلی اولاد بیٹا ہو یا بیٹی، اسے ایک انوکھی ہی محبت ہوتی ہے جو انسان کبھی بھی باقی اولادوں سے نہیں کر سکتا۔ سکینہ بھی میرے لیے بالکل ایسی ہی تھی۔ دادا جان نے دکھ اور پچھتاوے کے میرے جلے انداز میں کہا۔ اس وقت میں بہت سی باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، اس کے جذبات کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ بن ماں کی بیٹی تھی، بہت چھوٹی تھی، لیکن میں اپنی بڑی بیٹی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ دادا جان نے یادوں میں کھو کر کہا۔ اس کے بہت سے ایسے معاملات تھے جو وہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اسے میری محبت چاہیے تھی، میرے لیے وہ بہت خاص تھی، لیکن میں پھر بھی اپنے اصولوں کے لیے اسے
قربان کرنے کو تیار تھا۔ دادا جان نے سنجیدگی اور دکھ کے ساتھ کہا، میں نے اس کی شادی اس کے ایک کزن سے کروائی، کیونکہ ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے صرف کزن میرج ہی ہوتی تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری خوشی کے لیے اس نے شادی کر لی۔ اس آدمی کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ کوئی بچہ بھی میری بیٹی کی شکل دیکھ کر یہ بتا سکتا تھا کہ شادی کے بعد بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ آدمی بھی کچھ خاص اچھا نہیں تھا، لیکن اس ٹائم اس کی عمر کا ایک وہی آدمی تھا ہمارے خاندان میں، اور روایت کو قائم رکھنے کے لیے اسے شادی کروا دی گئی تھی۔ اور وہ بدمزاج تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بدتمیز بھی ہے اور اپنے موڈ میں رہتا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا موڈ اچانک سے خراب ہو جائے تو غصہ دوسروں پر نکالتا ہے۔ میں ایک ایسا مرد سمجھتا تھا اسے کہ چلو مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، تیز آواز سے بات کرتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں، تھوڑے ضدی ہوتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ انتہائی بدتمیز آدمی تھا۔ دادا جان نے دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہا تھا، سکینہ جب بھی آتی ہے اچھی بیٹیوں کی طرح یہی کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کتنا اچھا ہے، وہ بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھتا۔ ان کے یہاں اب نارمل بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 بچے ایسے پیدا ہوئے جو کہ اب نارمل نہیں تھے، اور چاروں کے چاروں 2-2 سال ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ دادا جان نے غم اور افسوس کے ساتھ کہا، اس کے بعد میری بیٹی سکینہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور اپنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کروا دیا، کیونکہ وہ بار بار صدمہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ 2-2 سال تک بچوں کو دل سے پالتی، اللہ سے دعائیں کرتی کہ سب ٹھیک ہو جائے، لیکن بچے اتنے کمزور تھے کہ 2 سال بعد اس دنیا سے چلے جاتے۔ دادا جان نے افسوس اور درد بھری آواز میں کہا، اس کا کہنا تھا کہ میں اس طرح کے ٹارچر کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، میرے دل میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ دادا جان نے تھوڑا رکے اور سانس لی۔ یہ کام اسے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے رضامندی کے ساتھ کروا دیا تھا، لیکن اس بارے میں اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ جب وہ 2.5 سال گزر گئے اور اس کے شوہر کو یہ فکر ہونے لگی کہ اتنے عرصے سے ہمارے یہاں اولاد اب کیوں نہیں ہو رہی، تو اسے پتہ کروا دیا۔ جب اس کے شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو اسے شدید رد عمل دکھایا اور کہا کہ تم نے تو میری نسل کشی کر دی، مجھے تم سے اپنی نسل بڑھانی تھی اور تم نے معاملہ ختم کر دیا۔ اگر وہ انسان کا بچہ ہوتا وہ اسے طلاق دیتا، ہم اسے واپس لے آتے، لیکن اسے طلاق دینے کی بجائے اپنی بیٹی کی زندگی ختم کر دی۔ دادا جان نے دکھ اور سختی کے ساتھ کہا، ذرا سی رواجوں پر قربان ہو گئی اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب اس آدمی نے نہ صرف میری بیٹی کو اس دنیا سے روانہ کیا بلکہ اس کا جنازہ بھی میرے گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ دادا جان نے غمگین انداز میں کہا، اور ہم عبیرہ اور سونیا سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور آنکھیں حیرت سے بڑی ہوگی۔ ان کے لیے یہ سب سننا کسی سانحے کے منظر سے کم نہیں تھا۔ یہ تو کہانی کا ادھورا حصہ ہے، شاید اور بھی کچھ باقی ہے، اور ہم نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ دادا جان نے دھیمی مگر گہری دکھ بھری آواز میں کہا۔ کمرے میں سکون چھایا ہوا تھا، صرف ہوا کی ہلکی سرسراہٹ اور سب کے دھڑکتے ہوئے دل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سب کے دلوں میں ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں ملے جلے جذبات گھل رہے تھے۔ کمرے میں سب خاموش کھڑے تھے۔ دادا جان نے آنکھیں نرم کر کے سب کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے اپنی اگلی بات شروع کی۔ اس کہانی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنی دوسری بیٹی سے بہت زیادہ محبت کی، اس کو پڑھنے کے لیے مکمل آزادی دی، میں نے اس کی پسند سے اس کی شادی کروائی اور تم سب کو بھی پڑھائی کی اجازت دی، اس گھر کے ماحول کو تھوڑا ہلکا کیا۔ دادا جان نے محبت اور فخر کے ساتھ کہا، سونیا بیٹا، تمہیں یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اسے ضروری نہیں سمجھا۔ آج بتا رہا ہوں کہ تمہارا بلڈ گروپ جو برہم کے ساتھ میچ کیا گیا تھا تو تم دونوں کا بلڈ کراس کر گیا تھا۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کزن میرج سے پہلے کروانا پڑتا ہے، ہم نے وہی کرایا تاکہ جو سکینہ کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ دادا جان نے سنجیدگی اور فکر کے ساتھ کہا، تمہارا بلڈ ارہم کے ساتھ کراس کر گیا تھا، مطلب اگر تمہاری اسے شادی ہوتی تو تمہارے بھی اب نارمل بچے پیدا ہوتے، لیکن
جب ابیرہ کے ساتھ ٹیسٹ کروایا تو پازیٹیو نہیں تھا، یعنی وہ دونوں شادی کر سکتے تھے اور بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنتا۔ اس لیے اس کی شادی ہم نے ابیرہ کے ساتھ کروا دی، تاجان نے سکون اور منطقی انداز میں کہا۔ سونیا نے سر جھکایا، دل میں سکون محسوس کیا۔ مجھے معاف کر دے تاجان، میں اس دن میری نفرت میں بول رہی تھی۔ سونیا نے شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ کہا، کوئی بات نہیں، اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ تاجان نے محبت اور نرمی کے ساتھ کہا، اور ہم اور ابیرہ بھی خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان کے دلوں میں سب باتیں صاف ہو گئی تھی۔ میں اب پہلے والا وہ شیر نہیں رہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تم لوگ ہر چیز کو بہتر سمجھتے ہو، بس اس خاندان کی عزت پر کوئی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ تاجان نے سنجیدگی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، ہم دوبارہ سے کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ اور ہم ابیرہ نے ایک ساتھ احترام اور یقین کے ساتھ کہا۔ 2-3 مہینے گزرے اور ہم ابیرہ کی شادی پوری شاندار طریقے سے ہو گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہسپتال جاتے اور کام کے بعد گھر آ کر اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتے۔ دونوں ڈاکٹر ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی روٹین کو سمجھتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ شادی کی پہلی رات کے لیے دونوں کے کمرے میں نرم روشنی تھی اور ہوا میں ہلکی خوشبو تھی، اور میں خوش ہوں کہ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور تمہارے ساتھ یہ لمحہ گزار رہی۔ ابیرہ نے نرم اور محبت بھری آواز میں کہا، ابیرہ، تمہاری یہ خوشبو، یہ مسکراہٹ، یہ سب کچھ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ تمہارے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ اور ہم نے محبت اور جذبے سے کہا، میں بھی تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں، اور تم میری زندگی اور ہمیشہ رہوگی۔ ابیرہ نے دل کی دھڑکن کے ساتھ کہا، تم جانتے ہو ابیرہ، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ہر خواہش میرے لیے اہم ہے، تمہاری ہر مسکراہٹ میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ اور ہم نے نرمی اور پختہ عزم کے ساتھ کہا، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہر لمحہ گزارنا چاہتی ہوں، تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ ابیرہ نے محبت اور اعتماد کے ساتھ کہا، تمہیں معلوم ہے، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں نے سوچا تھا کہ ایک دن تم میرے ساتھ جاؤ گی، اور آج یہ حقیقت بن گئی ہے۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ اور ہم نے دل کی گہرائی سے کہا، میں بھی وہی سوچ رہی ہوں۔ اور میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہر چیز بانٹیں گے، اور آج یہ سب حقیقت بن گیا ہے۔ ابیرہ نے نرم آواز میں کہا، اور ہم نے ابیرہ کے ہاتھ پکڑے اور کہا، میری زندگی میں تمہاری اہمیت صرف شوہر اور بیوی کی نہیں بلکہ ایک دوست اور ساتھی کی بھی ہے۔ تم میرے ہر احساس کو سمجھتی ہو، اور میں تمہارے ہر جذبے کی قدر کرتا ہوں، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ ہر لمحہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور زندگی کی ہر خوشی، ہر دکھ میں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ ابیرہ نے نرمی اور محبت کے ساتھ کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ اور تمہیں معلوم ہے، آج پہلی رات ہے اور میں چاہتی ہوں تم ہر چیز میرے لیے محسوس کرو، ہر لمحہ میری خوشی اور میری محبت کی قدر کرو۔ ابیرہ نے نرم دل سے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں ابیرہ، میں تمہارے ہر احساس کا احترام کرتا ہوں اور تمہاری ہر خواہش کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھوں گا۔ اور ہم نے محبت اور اعتماد کے ساتھ کہا۔ ہوا میں نرم خوشبو اور موم بتیوں کی روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، دل کی باتیں کرتے رہے۔ ہر لمس، ہر نظر میں محبت جھلکتی تھی۔ اور میں چاہتی ہوں زندگی کے ہر لمحے کو ایک ساتھ جئیں، ہر دن تمہارے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ ابیرہ نے دل کی دھڑکن کے ساتھ کہا، اور میں بھی تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں ابیرہ، تم میری زندگی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ میں تمہارے ہر خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش کروں گا۔ اور ہم نے مضبوط اور محبت بھرے انداز میں کہا، ہماری زندگی اب ایک ساتھ ہے اور ہر دن میں تمہیں خوش دکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہم نے نرم آواز میں کہا، اور میں بھی تمہیں خوش دکھنا چاہتی ہوں، اور تمہاری ہر بات میرے لیے اہم ہے۔ ابیرہ نے اعتماد اور محبت کے ساتھ کہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اپنی پہلی رات کے لمحات کو محسوس کیا۔ ہر لمحہ نرم روشنی میں گزرتا رہا، ہر بات میں محبت اور احترام جھلکتا رہا۔ اور تمہارے ساتھ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ ابیرہ نے نرم اور محبت بھری آواز میں کہا، اور میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ابیرہ،
تمہاری ہر مسکراہٹ میری دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ اور ہم نے دل کی گہرائی سے کہا یہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانی تھی، محبت، احترام اور ایک دوسرے کے لیے وفاداری سے بری ہوئی۔ یہ رات ان کی زندگی کی خوشیوں کی بنیاد بن گئی۔